السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا عظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اس دور کے بہت بڑے سچے کی یادگار منا رہے ہیں، اور جو خود بھی سچا اور سچے کا بیٹا، سچے کا پوتا اور سچے کا پڑ پوتا، اور وہ ایسا سچا ہے کہ آج کے دور میں وہ سچوں کا نشان ہے، اور اب لوگ جو نئے پیدا ہوں گے وہ ان کے خاندان میں ہو یا کہیں اور ہو، انہی سچوں کی پہچان پر ان کو پڑکا جائے گا، اور وہ ایسا سچا کہ اس نے اپنا رشتہ سچوں سے رکھا، اور وہ اس نسبت میں خون کے رشتے سے بلند ہو کر سچوں ہی کے ساتھ میں رہا، اور وہ اپنے بہت بڑے باپ کا سچا خون تھا، جس نے زبان سے نہیں، اپنی عملی زندگی سے، اپنے شب و روز میں اور اپنی خاموشی سے لوگوں کو یہ پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اس نے یہ پیغام دیا کہ محمد ہے عالم متاع جی جان سے پیارا، محمد ہے متاع عالم جی جان سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ آج بھی اس پیغام کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آج کلمے کی بنیاد پر تحریکیں چل پڑی ہیں کہ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو، قادیانیوں کو، جتنے بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو ایک کر دیا جائے، سنیوں کو اور غیر سنیوں کو ایک کر دیا جائے، اور یہ تحریکیں چل پڑی ہیں، دستوروں میں لکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہا جائے۔ آپ ہی بتائیں کہ شریعت میں کیا یہ ہو سکتا ہے؟ شریعت کے دائرے میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیوبندی، وہابی، سنی کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ سنی اور غیر سنی ایک ہو سکتے ہیں؟ کہیں اس کا نام علماء کونسل ہے، اور بہت ساری جگہوں میں الگ الگ تحریک کے نام سے منسوب ہے۔ بزرگوں کے یاد منانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہر لمحہ، ہر آن میں اپنی ایمان کی تجدید کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو بزرگان دین کے یاد منانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ محض اس لیے نہیں، صرف نعرے بازی کے لیے نہیں عطا کیا ہے کہ آپ لوگ نعرہ لگا لو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی اعظم ہند زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت۔ بے شک ہم سنیوں کی پہچان ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد صرف زبان پہ نہیں ہونا چاہیے،
مسلک اعلی حضرت زندہ باد کا نعرہ چند مولویوں کی خواہش پر محض اسٹیٹ پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مولوی کی بھی ذمہ داری ہے، امام کی بھی ذمہ داری ہے، پیر کی بھی ذمہ داری ہے، قائد کی بھی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام جو ہے، مسلمانوں کا امام، دنیائے اسلام کا نگہبان ہے، اور جتنا اس کا حدود اختیار ہے وہ ان حدود اختیار میں وہ اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حدود اختیار میں رہنے والے تمام لوگوں کی اصلاح کرے، اور خود اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور اپنے رعیت کے اعمال کی بھی اصلاح کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم علماء اہل سنت والجماعت الحمدللہ، اور قیامت تک کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو حق کا نشان بن کے رہیں گے۔ مفتی اعظم حق کا نشان تھے، اعلیٰ حضرت حق کا نشان تھے، ان کے والد حق کا نشان تھے، ان کے دادا حق کا نشان تھے۔ الحمدللہ کچھ علماء اہل سنت کو یہ ذمہ داری آج بھی سونپی گئی ہے، ان کو سپرد کیا گیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، باقی رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو عطا کر رہا ہے، ان کو دے رہا ہے۔ اور کچھ لوگ میرے قوم میں اللہ رب العزت کے حکم پر قائم رہیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ فقہائے کرام ہیں، یہ علماء اسلام ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یضرونہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ۔ نبی پاک نے ارشاد فرما دیا کہ جو ان کا مخالف ہو، اگرچہ وہ کروڑوں در کروڑوں ہو، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو، لیکن وہ ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اور یہی روش کو لے کے ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند چلے، اور یہی روش کو لے کے سرکار اعلیٰ حضرت چلیں، اور یہی روش کو لے کے فقہاء کرام چل رہے ہیں، اور یہی روش کو لے کے علماء کرام چل رہے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتے چلے گئے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور وہ لوگ دین کا کام کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ کھڑے رہے صف اول میں۔ اور میں کہتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند کو پہچانو، مفتی اعظم ہند نے کیا پیغام دیا ہے اس کو پہچانو، سرکار اعلیٰ حضرت کو پہچانو، سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا پیغام دیا ہے اس کو پہچانو، اور اسی پہچان کے ذریعے دور حاضر کے علماء اکرام کو پہچانو، مفتیان اکرام کو پہچانو، فقہاء کرام کو پہچانو، اپنے پیر کو پہچانو، یہاں تک کہ مجھے بھی پہچانو کہ میں اپنے اسلاف کے روش پر قائم ہوں کہ نہیں، میں اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم ہوں کہ نہیں، اور جو ان کے ساتھ قائم ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ رکھو، اور جو ان کے ساتھ قائم نہیں ہے ان کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لو۔ اسی میں فلاح اور اسی میں کامیابی ہے، تبھی ہمیں فائدہ پہنچے گا، ورنہ محفل سجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نعرے تکبیر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلسہ جلوس منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہے جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ مضبوطی پر قائم رہیں۔ میں نے انہی کی یاد کی مناسبت کے لیے، انہی کی یاد بتانے کے لیے، انہی کی بات سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو سچوں کا طریقہ ہے، جو سچوں نے فرما دیا، جو سچوں نے کہہ دیا، وہی طریقہ اپنا لیا جائے، انہی کے باتوں کو تسلیم کر لیا جائے اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے، اور وہی لوگوں کو اپنے لیے بزرگ اور رہبر بنا لیا جائے، تاکہ ہم کبھی گمراہ نہ ہو، بد مذہبوں کے ساتھ جا کے نہ بیٹھیں، بد مذہبوں سے دوستی نہ کریں، ہم اپنے سچوں کی بات تسلیم کر کے ان کی بات پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور دور حاضر میں ہمیں اپنے ایمان اور عقائد بچانے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہونا پڑے گا، سرکار مفتی اعظم ہند سے وابستہ ہونا پڑے گا، سرکار تاج و شریعہ سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور بالخصوص دور حاضر کے نوجوان اہل سنت ہم شبیہ تاج و شریعہ سرکار مفتی ارسلان رضا خان ازہری حفظ اللہ تعالی سے ہمیں وابستہ ہونا پڑے گا، تبھی ہم فلاح حاصل کر پائیں گے، نہیں تو دنیا میں رہ کے ہم فاسق و فاجر بن جائیں گے، دیوبندی وہابیت کی طرف چلے جائیں گے، شیعت کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمیں اگر جانا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جانا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کے طریقے پہ جانا ہے، سرکار تاج و شریعہ کے طریقے پہ جانا ہے، جتنے بھی ہمارے اکابر اکرام ہیں، علماء اہل سنت ہیں، فقہاء اعظام ہیں، انہی کے روش پر ہمیں قائم رہ کے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور مزید جانکاری کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ